السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم، خوش آمدید۔ الحمدللہ ہمارا کورس عربی بول چال اور بنیادی صرف و نحو یہ کامیابی سے جاری ہے، اور ابھی الحمدللہ ہم 24واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ آپ سے ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی اور ابھی بھی یہی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ان اسباق کو الگ الگ لکھ لیا کریں، نحو صرف کے اسباق الگ لکھیں اور حوارات اور منتخب الفاظ اور جملوں کو الگ لکھیں۔ اس طرح آپ کے پاس 2 کاپیاں بن جائیں گی، اور آپ اگر بعد میں بھی ان کو دیکھنا چاہیں اور اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو یہ آپ کے پاس ایک مکمل کورس تحریری شکل میں موجود ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں اور ان کے معانی ہیں، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد نحو صرف کا سبق ہے۔ تو سن لیجئے۔ کاتبن، کاتبن لکھنے والا، کاتبن لکھنے والا، کاتبانی 2 لکھنے والے، کتابن بہت سارے لکھنے والے، قارئن پڑھنے والا، قارئن پڑھنے والا، قارئانی 2 پڑھنے والے، قراءن بہت سارے پڑھنے والے۔ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جملہ بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ھذا لگاؤ۔ ھذا کا مطلب یہ، ھذا کا مطلب یہ، لیکن ھذا یہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر 2 ہوں تو پھر اس کے لیے ھذانی، ھذانی یہ 2 مرد، ھذانی یہ 2 مرد، اور اگر بہت سارے ہوں تو اس کے لیے ھؤلائی، ھؤلائی۔ تو ابھی جو ہم آپ کے سامنے مفردات پڑھ رہے ہیں آپ ان سے جملہ بنا سکتے ہیں، جیسے مدرسن، مدرسن استاذ، مدرسن استاذ، مدرسانی 2 استاذ، مدرسانی 2 استاذ، مدرسون کئی سارے اساتذہ، بہت سارے اساتذہ، استاذ، اور یہ مدرس ہے، ھذا مدرسن، ھذا مدرسن یہ استاذ ہے، ھذانی مدرسانی یہ 2 استاذ ہیں، ھذانی مدرسانی یہ 2 استاذ ہیں، ھؤلاء مدرسون، ھؤلاء مدرسون یہ بہت سارے استاذ ہیں، سائل سوال کرنے والا، سائل سوال کرنے والا، سائلانی 2 سوال کرنے والے، سائلانی 2 سوال کرنے والے، سائلون بہت سارے سوال کرنے والے، جاہزن تیار، جاہزن تیار، جاہزانی 2 تیار آدمی، جاہزانی 2 تیار آدمی، جاہزون بہت سارے تیار آدمی، فاعل کرنے والا، فاعل کرنے والا، فاعلانی 2 کرنے والے، فاعلون بہت سارے کرنے والے، فاعلون بہت سارے کرنے والے، متعلم سیکھنے والا، متعلم سیکھنے والا، متعلمان، متعلمان 2 سیکھنے والے، متعلمان 2 سیکھنے والے، متعلمون بہت سارے سیکھنے والے، متعلمون بہت سارے سیکھنے والے، عامل، عامل کام کرنے والا، عامل کام کرنے والا، عاملان 2 کام کرنے والے، عاملون بہت سارے کام کرنے والے، لاعب کھلاڑی، لاعب کھلاڑی، لاعبان 2 کھلاڑی، لاعبان 2 کھلاڑی، لاعبون بہت سارے کھلاڑی، شارب پینے والا 1، شارب پینے والا، شاربان 2 پینے والے، شاربون بہت سارے پینے والے۔ یہ ہیں آج کے الفاظ اور ان کے معانی۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ الفاظ کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 1 پینے والا، پھر ہم کہہ رہے تھے 2 پینے والے، پھر ہم کہہ رہے تھے بہت سارے پینے والے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں واحد تثنیہ اور جمع کے بارے میں۔
یہ اسم کے اقسام ہیں، اسم کے اقسام ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو کبھی ہم ایک آدمی کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم دو کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم بہت سارے لوگوں کی بات کرتے ہیں، لیکن اردو زبان میں یہ ہے کہ ایک اس کے لیے ایک لفظ ہے، پر ایک سے زیادہ چاہے دو ہو یا تین ہو یا چار ہو، ان سب کے لیے ایک لفظ ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ایک واحد ہے اور ایک جمع ہے، اس کے لیے الفاظ ہے۔ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر ایک کے لیے الگ لفظ، دو کے لیے الگ لفظ اور دو سے زیادہ والے کے لیے الگ لفظ۔ یعنی واحد کے لیے الگ لفظ، تثنیہ کے لیے الگ لفظ، جمع کے لیے الگ لفظ۔ تو یہاں تین الفاظ ہیں، اردو میں تو ہم دو ہیں۔ مثلا ہم یہ کہیں گے کہ لاعبن ایک کھیلنے والا، لاعبان کھیلنے والے، لاعبون کھیلنے والے، یہ ہمارے ہاں دونوں بار۔ لیکن عربی زبان میں لاعبان دو کھیلنے والوں کو لاعبان۔ اب اردو میں جو کھیلنے والے ہیں تو اس کا اگر دو ہیں تو عربی زبان میں ترجمہ کریں گے لاعبان، اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو پھر ہم ترجمہ کریں گے لاعبون، لاعبون۔ اچھا، کس کو کہتے ہیں یہ واحد، تثنیہ، جمع کیا ہے؟ تو مفرد یہ کہتے ہیں کہ جو کسی ایک شخص یا کسی ایک چیز پر دلالت کرے۔ مفرد کس کو کہتے ہیں؟ مفرد اس کو کہتے ہیں جو کسی ایک شخص یا کسی ایک چیز پر دلالت کرے، یعنی یہ بتائے کہ ایک چیز ہے یا یہ بتائے کہ ایک شخص ہے۔ جیسے رجلن ایک آدمی، رجلن ایک آدمی، کتابن ایک کتاب۔ اب کتاب ایک چیز ہے۔ اور مثنی اور تثنیہ، مثنی اور تثنیہ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ وہ ہے جو دو افراد یا دو اشیاء پر دلالت کرے، یعنی یہ بتائے کہ دو چیزیں ہیں یا دو افراد ہیں۔ جیسے رجلان دو مرد، کتابان دو کتابیں، دو کتابیں دو چیزیں ہیں، دو مرد دو افراد ہیں۔ اور جمع وہ ہے جو دو سے زیادہ افراد یا اشیاء پر دلالت کرے۔ جمع وہ ہے جو دو سے زیادہ افراد پر یا دو سے زیادہ، دو پر نہیں، دو وہ تثنیہ ہے، دو سے زیادہ وہ جمع ہے۔ جیسے رجال بہت سارے مرد، رجال بہت سارے مرد، فاضلون بہت سارے فاضل مرد۔ تو یہ جمع ہے، ایک مفرد ہو گیا، ایک مثنی ہو گیا اور ایک جمع ہو گیا۔ مفرد ایک کے لیے، مثنی دو کے لیے، جمع دو سے زیادہ کے لیے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ عربی زبان میں یہ مثنی کے لیے الگ لفظ ہے، لیکن اردو میں اس کے لیے الگ لفظ نہیں ہے، لہٰذا اس فرق کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور اس پورے سبق کو کاپی میں لکھیں اور پھر یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔